أما بعد مضمون شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کام کی بات بتا رہا ہوں. دل چاہا کہ آپ حضرات بھی اس کو یاد کر لیں. وہ کہ اس سے پہلے بھی نظر سے گزری لیکن بعض وقت التفات نہیں ہوتا. اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو کلمات کے سلسلے میں بہت سی تعلیمات دی ہیں. یہ کلمات اگر یاد کر لیں آسان ہیں اور صبح سے شام تک چند مرتبہ پڑھ لیا کریں تو اس کی فضیلت لکھی ہے. ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کے نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر دن بھر میں آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 1 کروڑ روزانہ نیکیاں کما لیں گے. وہ کلمات یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یاد کر لیں اس کو اور پکا کر لیں سفر کو اور پڑھا کریں اس کو اور خوب نیکی کمایا کریں. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. آج جو آپ مضمون سنیں گے ویسے تو سارے ہی مضامین توجہ سے سننے چاہیے. یہ مضمون حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہید صحابی اور خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی اور یوں سمجھ لیجئے کہ دین کا سارا نچوڑ اور خصوصاً نماز وضو اس سے متعلق آپ کو بہت تاکید کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں. ہمارے آپ کے لیے بھی یہ بہت زبردست سبق آموز مضمون ہے. اس لیے اس کو سن بھی لیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ہم میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر لیں اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں. ارشاد فرمایا، درمیان میں تفصیل کرتا ہوا چلوں گا انشاءاللہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو 8 برس کا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ انس آپ کا خادم ہے، اس کو آپ قبول فرمائیے اور اس کے لیے دعا بھی فرمائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی زندگی ہے. آخر تک خدمت اقدس میں رہے. ظاہر ہے کہ 8 سال کی عمر کیا ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کا ایسا زبردست اثر
اس نوعمری میں بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑے مرتبے پر فائز فرمایا۔ صحابیت کا مقام خود ایک بہت اونچا مقام ہے کہ جو سوائے حضرات صحابہ کرام کے دوسرا کوئی لے نہیں سکتا، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں اپنے اپنے مراتب ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے بار کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے۔ آپ خدمت عقدت میں رہے اور آپ بہت روایتیں کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں آپ کا خود کا معاملہ ہے، اتنا بھی اب کر دوں کہ آپ سے ایک موقع پر آپ کی یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے خصوصیت سے فرمایا یا رسول اللہ اپنے انس کے لیے دعا فرمائیے، تو آپ نے 3 دعائیں دی۔ اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، مال میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو جو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ کے معاملات ظاہر ہے کہ ساری مخلوقات میں سب سے اونچے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی زبردست، اور اللہ تعالیٰ کے شہید پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بہت زبردست پیار اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ ساری کائنات قربان، کیا بات۔ آپ جو بھی التجا فرماتے تھے اللہ تعالیٰ لاز رکھتے تھے اور اس کو پورا فرماتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے عمر بھی طویل عطا فرمائی، عمر بھی 100 سے اوپر ہوئی، مال و دولت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خوب خوب لٹایا، اور اسی طرح سے اولاد بھی آپ کی بہت ہوئی۔ آپ کے حالات بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ اولاد تو آپ نے اپنے ہاتھ سے دفن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس طرح سے خصوصیت عطا فرما دی کہ چھوٹی سی عمر سے ہی آپ کی خدمت عقدت میں رہنے لگے۔ آپ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا انس فلاں کام کر آؤ، تو چونکہ بہت ہی لاٹ چاؤ کے تھے، کہہ دیا یا رسول اللہ میں نہیں جا رہا، دل میں تھی، فرماتے ہیں دل میں تھی جاؤں گا، ویسے کہہ دیا۔ میں جانے لگا اور آدھے راستے میں پہنچا تھا، وہاں لڑکے کھیل رہے تھے، وہاں میں بھی کھڑا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ انس نہ گئے ہوں گے۔ آپ جو جانے لگے راستے میں دیکھا لڑکوں کے پاس کھڑے ہیں، تو آپ نے کان پکڑ لیا، اور کان پکڑ کے بڑے پیار اور محبت سے جو انداز ہوا کرتا ہے پیار اور محبت کا، آپ کے کان کو موڑا اور مروڑی لگا کے فرمایا او لچے تو کہہ رہا تھا نہیں جاؤں، یا رسول اللہ جاؤں گا۔ تو بہت چہیتے صحابی تھے، سارے کے سارے ہی چہیتے ہیں، اور ہر ایک کا جدا جدا معاملہ ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے سب سے پہلی بات مجھے یہ سکھائی اور فرمایا اے انس اپنا وضو درست کرو جیسا کہ نماز کے لیے مناسب ہے، تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کریں گے اور عمر میں زیادتی ہوگی۔ وضو سنت کے موافق کرنا، ہر عضو کو اچھی طرح سے 3 مرتبہ دھونا، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، دنیا کی باتیں نہ کرنا،
پانی مناسب خرچ کرنا، جو بھی اس کے آداب اور شرائط بیان کیے گئے ہیں شریعت مطہرہ میں، بھرپور کوشش کر کے وضو جو ہے وہ سنت کے موافق کامل اور مکمل کرنا۔ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے، سب سے بڑی بات تو یہ، اور یہ وضو کے اعضاء قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، حضور کے امتی الگ ہی پہچانے جائیں گے۔ ہم اپنی کوشش پوری کریں، اس کی ساری تفصیلات تو آپ کو نماز کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ اس میں فرائض ہیں اور سنن ہیں اور مستحبات، ان سب کی ادائیگی کی فکر کریں، اور وضو سے جب فارغ ہو جائیں دعائے مسنون پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ پچھلے مضمون میں آپ سن چکے ہیں ابھی چند دن پہلے ہی، یہ یاد کر لیں۔ اور اس سے بھی زبردست ایک اور چیز ہے جو بار بار ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ یاد کر لیں کہ کلمہ شہادت ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بشارت دیکھیے کتنی زبردست ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کے بعد جو شخص بھی ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے گا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اس سے کہ جس سے طرح بھی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اور ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا جو ہے یہ پڑھ لیا گیا۔ درمیان میں وضو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہا کریں، یہ بھی کتابوں کے اندر عربی میں بھی لکھی ہیں، ترجمے بھی ساتھ میں ہیں، تو عربی میں یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ترجمے جو ہیں وہ یاد کر لے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے شروع سے لے کر آخر تک دعا مانگتے رہیں کہ وضو کے درمیان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ دنیا کی باتوں سے بالکل گریز کرنا چاہیے، پانی کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ مناسب مقدار میں استعمال کریں، زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف میں داخل ہوتا ہے اور مواخذے کا خطرہ ہے۔ وضو اچھی طرح کریں، تمام جوڑ وغیرہ اچھی طرح سے بھگو لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور سے انگلیوں کے جوڑ، اس میں خلال کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اسی طرح سے پاؤں کی انگلیاں چونکہ زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں ان میں بھی خلال کرنا سنت ہے۔ خصوصاً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایڑی کے پاس جو گڑھا ہے اس میں غفلت ہو جاتی ہے کہ پانی بعض وقت نہیں پہنچ پاتا اور سوکھا رہ جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اس لیے خیال کر کے اس جگہ کو بھگو لیا کریں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ٹوٹی کھول دی اور جب پانی گرایا تو وہاں بلبلا بن گیا، پانی خوب گر رہا ہے لیکن اندر پانی جانے نہیں دیتا، اور روپے برابر یا اس سے کچھ کم جگہ خشک رہ جاتی ہے۔ اور وضو کا حکم ہے کہ پورے اعضاء وضو جتنے بھی ہیں دھونے کے، اس میں ایک بال کے برابر بھی کہیں سے جگہ خشک نہ رہنے پائے، اگر کہیں سے جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، اس لیے اچھی طرح سے وضو کر لیا۔ تمام وہ حضرات جو ماشاءاللہ بارش ہیں وہ گاڑی کا خلال بھی کیا کریں کہ پانی تھوڑا لے کر گاڑی میں ڈالیں اور اس طرح سے الٹا ہاتھ ہتھیلی نیچے کی طرف رکھیں اور یہ کچھ اوپر کی طرف سے، اور اس طرح سے خلال کر لیا کریں، تو یہ خود مستقل سنت ہے اور اس پر بھی زبردست ثواب ہے۔ غرض یہ ہے کہ مستحبات اور سنن کا پورا خیال رکھیں، اور اس چیز کا بڑا خیال کریں، یہ پتہ نہیں کہاں سے بدعت چل نکلی ہے کہ سر کے مسے کے سلسلے میں
آدمی 3 4 دفعہ، اور سعودیہ میں تو دیکھا کہ 7 مرتبہ اس نے سر کا مسا کیا کیا، سر کو ہاتھ پاؤں سے زیادہ دھو دیا۔ مسا جو ہے وہ 1 دفعہ ہے، اور اس کی تکمیل جو ہے وہ ہاتھ پہلے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، پھر آگے کی طرف لاتے ہیں، تو اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ ہاتھ بھگونے کے بعد پھر لیجیے، تو یہ بھی فرض ہے، چوتھائی سر کا مسا تو فرض ہے، اور پورے سر کا سنت، تو 1 دفعہ عمل کیجیے، زیادہ ہے۔ اس طرح سے بعض آدمی گلے پر بھی مسا کرتے ہیں، گلے کا مسا پہ جاتے ہیں۔ تو سنتوں کو ملحوظ رکھیں، آسان نماز مل جاتی ہے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم کی طالب الاسلام ہے، اور اس طرح سے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور ہے، ہمارے حضرت والا کی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح سے یہ کتابیں ہیں، اور یہ نماز اور وضو سے متعلق تو آپ کو طالب الاسلام میں اور آسان نماز میں یہ مسائل جو ہیں بہت آرام سے مل جائے۔ تو پہلے تو وضو کا خیال کریں کہ وضو جو ہے یہ اچھی طرح ہو جائے، سنت کے موافق ہو جائے۔ پھر نماز نفل کا وقت اگر ہو تو 2 رکعت جو ہے وہ تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے یہ وضو کی عبادت کرنے کی توفیق بخشی۔ اور مسجد میں جانا ہو اور نوافل پڑھنے کا وقت ہو تو وہاں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی۔ آگے ارشاد فرمایا، اے انس، جنابت کی حالت ہو جائے تو خوب اچھی طرح سے غسل کرو کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تحیت الوضو کے متعلق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جنت میں نے تمہارے پاؤں کی آہٹ اپنے سے آگے محسوس کی؟ فرمایا، یا رسول اللہ، کوئی اور تو عمل نہیں، بس یہ ہے کہ جب وضو کرتا ہوں جب 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو یہ تحیت الوضو جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنے لگے۔ نوافل کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب زبردست حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ میں شامل ہو جائیں گے نوافل کا اہتمام کرنے کی برکت سے۔ جبکہ دوسری طرف آپ ایسے مسلمان بھی دیکھیں گے جو ضابطے کے مسلمان ہیں، جو عبادت کرتے ہیں واجبی سی، جان چھڑانے کی سی، اور ضروری نماز پڑھی اور بھاگ گئے، نوافل سے کتراتے ہیں۔ یہ ان کے لیے محرومی کا سامان ہوگا۔ اس لیے آپ اور ہم تو نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ جب نوافل کا اہتمام کریں گے تو سنتوں کا اہتمام نصیب ہوگا اور فرائض کا اہتمام نصیب ہوگا، اور اس طرح سے زندگی کے اندر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں۔ تو اس لیے تحیت الوضو اور تحیت المسجد اس کا بھی اہتمام شروع کر دیں۔ جو نہیں کرتے ہیں آج سے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ نوافل پڑھنے کا وقت ہو۔ اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو پھر آپ مت پڑھیے۔ فجر کا وقت ہے، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب اور اس کے بعد کچھ اور اونچا ہو جانے تقریباً 10 12 15 منٹ تک نوافل کی ممانعت ہے۔ اس لیے اس وقت میں اگر وضو کریں آپ تو اس میں پھر تحیت الوضو اور تحیت المسجد نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کے بعد وضو کیا ہے تو پھر مت پڑھیے۔ یہ یاد رکھیے، وضاحت سے آپ کر رہا ہوں کہ نوافل پڑھنے کا وقت ہو۔ اگر نوافل پڑھنے کا وقت نہیں تو پھر مت پڑھیے۔ ایک اور بھی کام کی بات سن لیں، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، مسجد میں آئے، نوافل پڑھنے کا وقت بھی ہے لیکن وقت کم ہے، 4 رکعت الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، 2 پڑھ سکیں گے، تو آپ یہ کر لیجئے کہ 2 رکعت کے اندر دونوں نیتیں کر لیجیے۔
تحیت الوضو کی بھی اور تحیت المسجد کی بھی، دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ جنابت کے سلسلے میں آپ نے حکم فرمایا کہ جنابت کی حالت ہو جائے تو خوب اچھی طرح سے غسل کرو کہ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، غسل میں مبالغہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بالوں کی جڑوں کو تر کرو اور بدن کو مل کر صاف کرو، اس کے بعد وہ جب غسل خانے سے نکلے گا تو گناہوں سے بھی پاک ہو چکا ہوگا۔ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر ناپاکی ہو جائے، غسل کی حاجت پیش آ جائے، آدمی پورا ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک ایک بال کے نیچے جنابت آ جاتی ہے اور اس کو پاک کرنے کا اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ غسل کرو، خوب اچھی طرح سے سارے بدن کو دھو۔ سب سے پہلے تو یہ کرے نہانے کے وقت میں کہ جہاں کہیں نجاست لگ گئی ہے اس کو خوب اچھی طرح سے مل کر خوب دھو لے تاکہ نجاست کا اثر پوری طرح زائل ہو جائے۔ صابن وغیرہ ہے تو صابن بھی لگا لے، پھر استنجا کرے، پھر وضو کرے، پھر غسل کرے۔ آپ اور ہم اس کا بڑا خیال رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں جنبی ہوتا ہے، جنبی کہتے ہیں ناپاک آدمی کو جس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ البتہ اس چیز کو بھی ذرا ملحوظ رکھا جائے کہ موقع مناسب بھی ہو، کیونکہ گھر میں اور افراد بھی اگر ہیں تو ان کے معاملے کو بھی پیش نظر رکھنا ہے اور ان کو پوری طرح سے اس چیز سے آگہی نہ ہو، خیال رکھنا چاہیے کہ صورت میں دیر سویر ہو جائے تو اس کے لیے بھی قربان جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا پیاری تعلیم دی، فرمایا کہ استنجا کر لو اور تیمم کر لو، پھر صبح کو غسل کر لو، رات بھر بغیر تیمم کے ناپاک مت پڑے رہو۔ آدمی ناپاک ہو جائے تو اللہ کا نام لینا ادب کے خلاف۔ اللہ کا نام، اللہ کا کلام بہت اونچی چیز ہے، بڑے ادب کی چیز ہے، اس لیے ناپاکی کی حالت میں منہ سے اس کو ادا کرنے کی اجازت نہیں۔ اگرچہ بعض چیزیں اس کی کسی درجے میں گنجائش ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی تعلیم دی۔ ایک مرتبہ آپ غسل کی حالت میں تھے تو کسی صحابی نے سلام کیا، آپ نے جلدی سے تیمم کیا اور جواب دیا، فرمایا کہ السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، اس لیے موقع جب جلدی کا نہیں ہو پاتا تو یاد رکھیں کہ اس صورت میں استنجا کر لیں اور تیمم کر لیں، تیمم کر کے پھر سو رہیں، اور تیمم کرنے کی صورت میں پھر کلمہ وغیرہ جو ہے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ ویسے باوضو رہنا خود آگے بھی اسی مضمون میں آ رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ آدمی کوشش کرے کہ باوضو رہے، اس کے بڑے اچھے اثرات ہیں۔ اور جنابت کا یہ ہماری آج کل جو پود ہے، جو بات سننے میں آ جاتی ہے کبھی کبھار، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل اس میں سستی کرتی ہے، گڑبڑ کرتی ہے، نہاتے نہیں، اور اس طرح سے غسل پر غسل جو ہے وہ واجب ہوتا رہتا ہے، جس کے اچھے اثرات ہیں۔ نحوست پیدا ہوتی ہے، طبیعت میں بہت گندگی بھرتی ہے اور آدمی کی نظافت اور نفاست جو ہے وہ رخصت ہوتی جاتی ہے۔ آپ حضرات بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ جب غسل کر لیتا ہے آدمی تو دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، میں نے عالموں سے سنا ہے، واللہ عالم، ایک عیسائی لڑکی تھی، وہ غسل کو بہت پسند کرتی تھی،
کہ اسلام میں یہ بڑی پیاری چیز ہے کہ جنابت ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے تو غسل کر لو، آفتاب ہو جاؤ، دل دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ رہتی تھی کہیں اپنے علاقے میں، ایک مسلمان تھا، وہ غسل کو برا سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے، جب کبھی ناپاکی ہو تو نہایا کرو۔ مشیت الہی کے دونوں کا اپنے اپنے وقت پر انتقال ہوا، اور آگے چل کر رات کھلا جو بھی صورت ہوئی اس کی کہ عیسائی لڑکی اس مسلمان کی قبر میں اور یہ مسلمان تو اس عیسائی لڑکی کی قبر میں، نعشیں منتقل کر دی گئی۔ گھر والوں سے جب معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی غسل کو برا سمجھتا تھا۔ اس لیے غسل کی کیا کریں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہا کریں، اے اللہ یہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اس کو بہت محبوب رکھتا ہوں۔ آپ نے بہت پیارا حکم دیا، سارے پیارے حکم ہیں آپ کے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے فائدے۔ ہمارے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالصاحب رحمۃ اللہ علیہ تلقین فرمایا کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، فرماتے تھے کہ نہاتے جاؤ اور دل دل میں دعا کرتے جاؤ، جس عرض کو دھو گے اندر سے بھی وہ پاک ہوتا جائے گا۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ جیسا ابھی آپ نے سنا ہے تو اس طرح سے دھوتے جاؤ، اوپر کی بھی گندگی دھلے گی اور اندر کی بھی گندگی دھلے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ بدن سے نکلتے ہیں، حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ پاک وضو سے اور غسل سے اندر اور باہر دونوں کو پاک فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں یہ برے نہ ہونے کی صورت میں آدمی کو کلمہ جو ہے وہ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ ایک بات اور بھی دل میں آپ کر دوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ نہانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کو برہنہ دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، نہ اپنا وضو ٹوٹتا ہے اور نہ کسی اور کا ٹوٹتا ہے، اور دوسرے کا پردے کا مقام دیکھنا اگرچہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن اگر نظر پڑ گئی تو وضو نہ ٹوٹے گا، اور خود اپنے چھپانے کے جو اعضاء ہیں ان پر نظر پڑ گئی تب بھی وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہمارے ایک مرید ہیں، پہلے حج میں ساتھ تھے، غسل خانے میں وہاں سرکاری جو ہے وہاں سے نہا کے نکلے، کہنے لگے کہ ذرا وضو تو بنا لوں۔ میں نے کہا کیوں، وضو نہیں کیا کیا؟ وہ تو جاتا رہا، وہ کیوں چلا گیا؟ گھر میں جو گئے، واہ کمال کر دیا، اتنے دن پاس بیٹھے اور ابھی تک یہ پتا نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ برے نہ ہونے سے، نظر پڑنے سے آدمی کا وضو نہیں جاتا۔ غسل کے اندر مبالغہ کریں، یعنی خوب اچھی طرح سے پورے جسم کو دھوئیں، پانی پہنچائیں۔ اس میں بھی حکم یہی ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کہیں سے جسم خشک نہ رہ جائے۔ حتیٰ کہ اگر روزہ نہیں ہے تو کلی میں بھی اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی خوب مبالغہ کیجیے کہ خوب غرغرہ کیجیے، اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی اوپر تک کھینچیے تاکہ نرم جگہ تک پانی پہنچ جائے۔ اور اگر روزہ ہے تو پھر مبالغہ مت کیجیے کہ کہیں روزہ نہ جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، اے انس تیری چاٹ کی 2 رکعتیں کبھی قضا نہ ہونی چاہیے، کہ یہ اوابین یعنی اللہ والوں کی نماز ہے۔ چاٹ کی نماز صبح سورج نکلے ہوئے 2-2.5 گھنٹے جب ہو جائے تب جو ہے افضل ہے پڑھنا، اور اس سے قبل ایک اور نماز ہے جب سورج نکلا اور 10-12 منٹ کم از کم، اور ویسے احتیاط 15-20 منٹ گزر جائے تو کم از کم 2 رکعت پڑھ لے،
اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور جاگ بھی پڑھ سکتا ہے، دونوں روایت۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک حج مقبول کا اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا، اور چاش جو ہے اس کے بعد ہے کم سے کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ اس کے بہت سے فضائل آپ نے بیان فرمائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو بہت محبوب اور چہیتے ہوتے ہیں وہ ان تمام نوافل کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ کا وصال ہو چکا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، حال پوچھا کہ کیا گزری، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا، فرمایا کہ تم اشراق کی نماز بہت پابندی سے پڑھتے تھے، ہمیں بہت ہی پسند آئی تمہاری یہ ادا، تمہاری مغفرت کرتے، اس لیے اشراق اور چاش اور نماز مغرب کے بعد ہیں کم سے کم 6 رکعت اور زیادہ 20 تک۔ اس میں یہ ہے کہ اگر 6 رکعت بھی پڑھ لی تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو چاش کے متعلق فرمایا، ہو سکتا ہے کہ بقیہ نمازیں آپ پابندی سے ادا کرتے ہوں اور اس سلسلے میں ہدایت کی ضرورت ہو، اس لیے آپ کو چاش کی فرما دیا ہو، یا اس موقع پر چاش کا ذکر فرمایا، کسی اور موقع پر آپ کو اشراق اور ابوابین وغیرہ کی بھی تعلیم دی ہو، کیونکہ 10 سال کی عمر میں آپ جو رہے تو سیکھتے ہی رہے، وہ اس لیے کسی قسم کا دل میں اشکال مت لائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی زبردست مہربانی ہوتی ہے، آپ اس کا اہتمام جب کر لیں تو کام آسان ہوگا۔ آج جمعے میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی کام کو تھوڑے دن اہتمام کے ساتھ کر لو، انتظام کے ساتھ کر لو تو پھر اس کی عادت ہو جائے گی، وہ کام آسان ہوگا۔ حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات ہیں کہ اس وقت میں جو چاش کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہیں قریب کی مسجد میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں، دفتر میں اپنا مصلی رکھتے ہیں، وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جس کسی کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ قضا نہ ہو جائے، اس کی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاکید فرماتے تھے، بڑے پیار اور محبت سے سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر کبھی کبھار قضا ہو جائے یعنی نہیں پڑھی تو دوسرے وقت میں پڑھ لو تاکہ حاضری تو ہو جائے۔ جب وہاں آخرت میں اعمال نامہ سامنے آئے گا تو کوئی خانہ خالی نظر نہ آئے، ہر ایک کے اندر لکھا ہو حاضر۔ ہمارے پیر بھائی تھے، حضرت کی بڑی زبردست شفقت کی نظر تھی، بہت محبت فرماتے تھے، حضرت حافظ عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ میرے سامنے کا ذکر ہے، عید کا دن تھا، شام کے وقت میں حافظ صاحب تشریف لائے حضرت کے پاس ملاقات کے لیے، صبح ملاقات کر گئے، شام کو پھر تشریف لائے تو حضرت سے فرمایا کہ حضرت عید کے دن صبح تو ممانعت ہے، تو میں نے گھر جا کر یہ اشراق ادا کر لی۔ حضرت ہمارے بہت خوش ہوئے، فرمایا ماشاء اللہ، بھائی اصل تو ہمارا کام ہے حاضری لگا۔ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے فرماتے تھے یہ ہیں نوافل اور مستحب، اس مستحب کے اندر اللہ پاک نے حب یعنی محبت کو چھپا رکھا ہے۔ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں ہم سے کیسی محبت ہے۔ ہم نے تو چھٹی دے دی کہ کرو گے ثواب نہیں کرو گے کوئی معاوضہ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تم ہمارے قریب آنے کی فکر کرتے ہو یا چھٹی کر لیتے ہو کہ ہمیں تو کوئی ضروری تو کہا نہیں، تو کیا کریں۔ اور بزرگان دین کا کام یہی ہے کہ وہ نوافل تک پر بھی بہت ہی زیادہ زور دیتے ہیں، اہمیت جتاتے ہیں، بتاتے ہیں اور اس طرح سے اس پر پکا کرتے ہیں تاکہ فرائض و واجبات اور سنن پر بھی پھر پکا ہو جائے۔ ورنہ آدمی ایک ایک کر کے جو چھوڑنے لگتا ہے، پہلے نوافل چھوڑ دیے، پھر اس نے سنتیں چھوڑ دی، پھر واجبات چھوڑ دیے، تو پھر فرض چھوڑ دیا۔ جس کا جی چاہے ایسے گمراہ لوگوں کو دیکھ لیں۔
تو غرض یہ ہے کہ ایک طرح سے مستحبات کے اہتمام کی فکر کرتے رہیں، اور جب فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آسان بھی ہوگا۔ اور زندگی کے اندر یہ موقع ایک ہی دفعہ تو ملا ہے کہ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، چراغ گل ہونے کے بعد دوبارہ پھر یہاں نہیں آنا ہے۔ کر لیجیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مغرب کے بعد جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں آپ 5-7 منٹ اور نکال لیجیے، 6 رکعت اور پڑھ لیا کریں۔ میری شیطان کی روزانہ کشمکش ہوتی ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، انہی کے کرم ہوتے ہیں، توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور ان کی تربیت ہے۔ نماز شکرانہ بھی پڑھتا ہوں ساتھ میں، تو شیطان کہتا ہے آج چھٹی کرو، اوابین تک تو رہتا ہے چپ، آگے 4 کا اور ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ آج چھٹی کر لو، جلدی چلے جاؤ۔ تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر مضمون فرمایا تھا، تو اس کو پیش نظر رکھتا ہوں، کہتا ہوں اچھا ایسا ہے کہ 2 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، تو پھر کہتا ہوں کہ جب 2 پڑھ لی تو 2 میں کیا ہے، چلو آج 2 پڑھ لیتے، کل چھٹی کر لیں۔ تو اس طرح سے وہ ہار جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز شکرانہ ہے، نماز حاجت ہے، نماز توبہ ہے، اور صلاۃ التسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قریب ہونے کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوافل پر زور دیا، جبکہ دور ہونے والے ضابطے کا عمل کرنے والے وہ نوافل سے بالکل بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ رکھے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، ایک مرتبہ کہیں میٹنگ تھی بہت اہم، مغرب کی نماز ہوئی، نماز کے بعد سنتیں پڑھی اور سب چلے گئے جلدی جلدی کہ میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، ضروری کام۔ اس کے بعد عشاء کا وقت آیا، عشاء کی نماز ہوئی، ہمارے حضرت نے ساری نماز پڑھی، اور حاضرین میں سے جس سے بھی تعلق تھا پاس بیٹھے اٹھے حضرت کے، تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی نماز وغیرہ پڑھ لی؟ جی ہاں پڑھ لی۔ بھائی اب آپ بھی پڑھ لیا؟ وہ تو ایسا تھا جلدی جلدی جانا تھا تو وہ چھوڑ دیا۔ تو حضرت نے ہمارے تنبیہ کی، کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں غیر حاضری تو اچھی نہیں ہے، اس وقت مصروفیت تھی اور جلدی جانا تھا تو ابھی پڑھنے، ہم نے تو وہی ساری نماز پوری کر لی، اللہ کا شکر ہے۔ ہم غیر حاضری کو پسند نہیں کرتے، اور حضرت کی بات یہ تھی کہ بڑی دل سوزی سے ایسے اس میں سادے الفاظ میں فرما دیتے کہ دل میں اترتی چلی جاتی۔ اس لیے یہ آپ حضرات سے بھی عرض ہے کہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نماز ہے نوافل میں جس کا ذکر آتا ہے لیکن کم، اس کے لیے بھی پوری کوشش کریں اور کام بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہمت مردہ مدد خدا، اور وہ ہے نماز تہجد۔ جن حضرات کو آپ میں سے چسکا پڑ چکا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھے اور وہ اپنے کام میں لگے رہیں استقامت سے، اللہ پاک جو نہیں لگے وہ لگ جائے۔ اس کی ایک تدبیر قریب ہونے کی یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں سنتوں کے بعد وطروں سے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ کم از کم صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں، اور رات کو بھی اٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ الارم لگائیں، گھر والے اگر کوئی اٹھتا ہو تو ان سے کہہ دیں جو بھی صورت کر سکتے ہو ہمت کریں، آپ اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یکسوئی کا وقت، اور گھر والے سوئے ہوئے اور آپ جاگے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے ہیں، کیا لطف آتا ہے اللہ پاک کے دربار میں حاضری، اور عرض و معروض کر رہا ہے دل کھول کر، اور
وہاں قبول ہوا جا رہا ہے سب کچھ کہ اس آرام کو وہ آخرت کے لیے قربان کرتا ہے اور اس طرح سے تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے۔ کم سے کم 4 کا معمول بنا لیں اور وقت زیادہ ہو طبیعت اچھی رہے تو 12 تک پڑھی جائے۔ بزرگان دین ایسے ایسے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوتی اور وہ اپنے اوپر ان کو فرض کرتے ہیں، ضروری کرتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے تہجد کو فرض کیا۔ تو اس لیے یہ تہجد کی نماز بہت ہی زبردست نماز ہے۔ بہت سی ہستیاں تو وہ ہیں کہ جو راتوں کو سوتی تھیں، آپ سوئیں کچھ دیر کو جا جائیں اور اس طرح سے ذکر اللہ کریں، تلاوت کریں، مصلے پر بیٹھے رہیں، اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، نیکیوں کا جائزہ لیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں نیکیوں پر، اچھے کاموں پر، اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں برائیوں پر اور گناہوں پر، اور اس طرح سے گڑ گڑاتے رہا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سود خوار تھے، ایسے کہ لوگوں کے ناک میں دم رکھتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینے منظور ہوئی تو ایسا سامان ہو گیا کہ ادھر آ گئے اور ایسے آئے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں یہ چونکہ زندگی میں ذوالقاری بہت کی ہے، وہ چین نہیں لگنے دیتی تھی، لیکن پٹائی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے، حتیٰ کہ یہ عالم تھا کہ جس کو سود دیتے تھے وہ سود نہیں دے پاتا تھا، اصل تو گئی وہ تو محفوظ ہوتی تھی، سود نہیں دے پاتا تھا تو جرمانہ دیتے تھے کہ میں اتنی دیر تیرے یہاں کھڑا رہا، اس کا نقصان بھر، اور ایسا جم کرتے تھے کہ اگلا بے بس ہو جاتا۔ ایک دن کھانے بیٹھے، دل پریشان، حیران، بری حالت، ایک سائل آ گیا، اس نے کھانا مانگا اللہ کے نام پر، بیوی نے کہا دے دوں، کہا نہیں خبردار، سائل سے منع کیا، سائل نے کہا کہ مجھے دے دے، نہیں دیتے، میں دوسروں سے وصول کرتا ہوں، تو مجھ سے وصول کرنے آ گیا، یہ کھانا میں کھاؤں گا، بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جب نصیب میں نہیں ہوتا تو کھانا کھا نہیں سکتے، اور کیسے نہیں کھا سکتے، اپنے لیے پکایا کھائیں گے۔ غصے میں بیوی سے کہنے لگے لیا کھانا، نہیں دیتے فقیر، کھانا جو لے کر آئی، برتن جو لے کر آئے سالن کا، تو اس کو جو کھول کے دیکھا تو اس میں خون ہی خون بھرا۔ بیوی نے کہا کہ لے کھا لے، میں پہلے کہہ رہی تھی کہ اللہ کے لیے دے دیں، اتنے گناہ کرتے ہیں آپ، رات میں مخلوق کو ستاتے ہیں، سود خواری کرتے ہیں، یہ ایک نیکی کا موقع تھا، یہ بھی گوا دیا، اب بھی موقع ہے، وہ درویش کو پکڑ لے جا کر اور اس کو ڈھونڈنا ہے، باہر کے وہ نہ ملے، ڈھونڈتے پھرے، مارے بہت حیران پریشان، اور پھر توبہ کرنے لگے۔ اور خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بیان میں گئے تو وہاں یہ سود ہی کا بیان ہو رہا تھا، بیٹھ گئے اور بہت زار و قطار روئے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے تنہائی میں ملے، اور مل کر آپ سے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سود تو کھاتے ہو کھلم کھلا، اور بات کرنا چاہتے ہو تنہائی میں، کھلم کھلا بات کرو، کیا کرنا؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈھونگ رچاؤ گے؟ دھوکہ دینے آئے ہو؟ میں نہیں، سچ بول رہا ہوں۔ توبہ کی اور پھر اعلان کرنے لگے۔ بیوی نے کہا آپ اعلان کرتے پھرے گلی گلی کہ میں نے سب کا سود معاف کر دیا۔ باہر گئے، اس کے بعد جو پھر سلسلہ ہوا تو یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے بہت مخلوق کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کے ولیوں میں بہت اونچے درجے کے ہوئے، جو بھی کوئی بات کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ پوری کرتے تھے۔ وہ ایسی ہستی راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر وہ گڑ گڑا کر کہا کرتے تھے اے اللہ میں نے بہت گناہ کیا، میرا ایک گناہ معاف کر دیں آپ کی بڑی مہربانی۔
اور سجدے میں جاتے تھے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ میں بہت ہی کم ترین ہوں، بدترین ہوں، اور آپ بہت ہی بزرگ ہستی ہیں، آپ مالک و خالق ہیں، میرے معاملے کو صاف کر دیں ورنہ میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ اور ایسا خود کا عالم ہو گیا۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی، میرا بیٹا استاد کا گوشت لینے گیا تھا استاد کے لیے بازار، واپس نہیں لوٹا، پریشانی بہت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ 2 درہم ہے۔ فرمایا لاؤ، 2 درہم لیے اور خیرات کر دیے بزرگ۔ کہا اے اللہ، یہ عورت مجھ پر مان کرتی ہے، کچھ سمجھ کر میرے پاس آئی، اور میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ پر مان کرتا ہوں، آپ میرا بھی مان اور اس کا بھی مان رکھ لیجئے، اس کے بیٹے کو واپس سلامتی کے ساتھ لوٹا دیجیے۔ اور اس عورت نے بڑھیا سے کہا جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا گھر میں ملے گا۔ بڑھیا گئی تو گھر میں بیٹا بیٹھا ہوا تھا، بیٹے آ گئے؟ تو کہا جی آ گیا میں، مگر میں بتاؤں آپ کو تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ میں کیسے آیا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں یقین کروں گی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدرت والے، بڑے کریم ہیں، جو کچھ بھی تم بتائے گا میں یقین کروں گی، اور ایسا ہوا ہوگا، بالکل ہوا ہوگا، میں مانتی ہوں۔ اس لیے کہ میں حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمایا کہ ان کے پاس گئی تھی، دعا کرا کے آئی۔ امی جیسے میں سودا لینے کے لیے نکلا تو تیز آندھی آ گئی، اور ایسی آئی کہ مجھے اڑا کر لے گئی، اور میں اتنا دور چلا گیا تھا کہ سمجھ رہا تھا کہ اب ملاقات ناممکن ہے، کہ اڑے چلا جا رہا تھا، نہ جانے کہاں گروں گا، کیا ہوگا، کہ ایک دم کسی نے آواز دی کہ اس کو پکڑ کر اس کے گھر پہنچا دو، اور پھر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اپنے جلو میں لے لیا اور لا کے بٹھا گیا۔ بیٹے یہ حضرت حبیب اعظمی کی دعا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایسا قرب کر لیا کریں اور کہا کریں اے اللہ میں ایک ایک گناہ معاف کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، مجھے صاف کر دیجیے، مجھے بخش دیجیے، ورنہ میں کہاں جاؤں گا۔ اور یہ آلودگیاں مجھ سے ہو گئی ہیں، یہ گندگیاں ہو گئی ہیں، آپ انہیں دھو دیجیے، اور اس طرح سے التجا کرتے رہا کریں، انشاءاللہ گناہ دھل جائیں گے، اور نیکیوں کے لیے کہا کریں یا اللہ قبول کر لیجیے، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، تیری چاش کی 2 رکعتیں کبھی قضا نہ ہونی چاہیے، کہ یہ اوابین یعنی اللہ والوں کی نماز ہے۔ اواب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع ہونے والا اور خوب عبادت کرنے والا، اسی کی جمع ہے اوابین۔ اور اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے تواب اور توابین، جس کے لیے ہمیں آپ کو حکم ہے کہ وضو کے بعد دعا مانگے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے اپنے رجوع ہونے والے بندوں میں سے کر لیجیے، توبہ کرنے والے بندوں میں سے کر لیجیے، اور پاکیزہ بندوں میں سے کر لیجیے۔ تو یہ اواب اور تواب جو ہے، اوابین اور توابین، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب اور مقبول بندے ہیں، اور یہ ان کا شعار ہے کہ وہ چاش کی نماز کبھی ترک نہیں کرتے۔ تو آپ اور ہم بھی کوشش شروع کرتے ہیں۔ میرا دل اپنے لیے بھی چاہتا ہے، آپ کے لیے بھی، اسی لیے ایک ایک چیز پر زور دے دے کر اب کہنے لگا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہی ہے کہ دین جو ہے پہنچاؤ، اور اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی تاکید کرو کہ وہ کام شروع کر دیں، اور نفع آپ کا بھی ہے اور میرا بھی۔
आखिरत की तो फिक्र हमें आपको दोनों को ही है। आप अमल करेंगे, मुझे सवाब मिलेगा, मेरे उस्तादों को मिलेगा, और ऊपर जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सवाब मिलेगा, और आप खुश होंगे कि मेरे उम्मती ने एक नेक काम शुरू कर दिया है, मेरी सुन्नत जिंदा करने लगे। तो इसलिए ये इशराक, चाश, अव्वाबीन, सलातुत तस्बीह, तहज्जुद, नमाज शुक्राना, नमाज हाजत, नमाज तौबा, इनका आप एहतमाम शुरू करें। और फरमाया कि दिन और रात में नवाफिल बकसरत अदा किया करो कि जब तक नमाज में रहोगे फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते रहेंगे। तो कसरत से नवाफिल मैंने अर्ज कर दिया है कुछ इसका हिस्सा, तो आप इसकी कोशिश करते रहें कि नवाफिल का एहतमाम हो। और ये बहुत जबरदस्त नेमत है अल्लाह ताला की, जिसको मिल जाए। हमारे आपके काम ये तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, लेकिन ये इबादत का काम ये भी चलना चाहिए। मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब खान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि लस्सम पस्सम ये भी करते रहो। जहाँ दुनिया के काम लस्सम पस्सम करते हो, तो दीन के काम भी लस्सम पस्सम करते रहो कि एक तरह से थोड़ा थोड़ा होते होते कुछ हो जाएगा। और ये सोचा कि इकट्ठे ही आखिर में खूब लग जाएंगे तो क्या पता कि मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये काम शुरू कर लें, और अल्लाह ताला का फضل होता है, उसकी मेहरबानी होती है, वही तौफीक अता करता है। आप इरादा करेंगे, हिम्मत करेंगे, अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, तौफीक मांगेंगे, तो वो महरूम नहीं करेंगे। और दिल में इरादा ही नहीं तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। दो तरह के लोग होते हैं, एक राब्ते का ताल्लुक रखते हैं, एक ज़ाब्ते का ताल्लुक रखते हैं। अल्लाह ताला से ताल्लुक वाले भी दो किस्म हैं। राब्ते के ताल्लुक वाले बड़े ऊंचे लोग होते हैं कि अल्लाह ताला की इताअत और फर्माबरदारी में एक एक नेकी की फिक्र रखते हैं। और ज़ाब्ते वाले कहते हैं कि फर्ज अदा करो बस ठीक है, बाकी की क्या फिक्र है, बस पढ़ लिए बस काफी है। और इस तरह से सुन्नतें वो भी पढ़ ले कभी कभार, कोई गुजारता नहीं, लेकिन इतने एहतमाम की क्या जरूरत है। जैसे अरब लोग जो है वो सुन्नतों से बिल्कुल हाथ धो बैठे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, सुन्नतें 12 जो है जो अमिया अदा करें, लेकिन वहां देखिए मैदान साफ है, बस 2 हर जगह की रह गई उनके लिए। आए नियत बांध ली, कोई वक्त है पढ़ने का नहीं है, नमाज की 2 की नियत बांधी, बस किस्सा खत्म, और पढ़े और चल बाय बार। आपने 2 फजर की कितनी ताकीद के साथ फरमाया है कि सुन्नतें अगर तुम्हें घोड़े भी रौंद रहे हो तो इन सुन्नतों को न छोड़ना, और जमात की वजह से अगर किसी की छूट गई तो सूरज जब ऊंचा हो जाए तो इनको पढ़ो। जोहर में 4 पहले, 2 बाद में, मगरिब में 2 बाद में, इशा में 2 बाद में। तो 12 सुन्नतें मुअक्कदा जो हैं ये है ही है, लेकिन बहुतों ने उसको भी उड़ा दिया है। ये फर्ज का हुक्म आया कुरान में, जबकि कुरान में तादाद भी नहीं है रकात की, तफसील भी नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी तफसील बयान की, लेकिन बात यह है कि भागने वाला जान छुड़ाने की फिक्र करता है, और जो लगने वाले हैं वो सारी चीजों की कोशिश करते हैं कि हर सुन्नत आपकी अदा होती रहे और जिंदगी बहुत पुरलुत्फ गुजरती रहे और आखिरत की जिंदगी भी पुरलुत्फ हो जाए। तो नवाफिल जो है इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ भी फरमाया है, दूसरी रिवायात में भी है कि नवाफिल के जरिए से अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, और नवाफिल की कसरत अल्लाह के वलियों में शामिल करती है। और अल्लाह के वली जब हो जाएंगे तो अल्लाह ताला लाज रख ले, जो कहोगे पूरा करो। ये ताल्लुक होता है राब्ते का। बंदा अल्लाह ताला के हर हुक्म पर जान देता है। जब अल्लाह ताला से कहता है या अल्लाह ये काम कर दीजिए, फरमाते हैं हाँ भाई तुम्हारा काम तो हम जरूर करेंगे, तुम हमारी बात मानते हो, हम तुम्हारी आरज़ू पूरी करेंगे, तुम्हें रुसवा न करें।
تمہیں نامراد نہ کریں گے. اور اللہ تعالیٰ حقیقت ہے اپنے ولیوں کی کیسی کیسی لاج رکھتے ہیں. ایسے ایسے واقعات کہ آدمی کی عقل دم اور حیران، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق. اس لیے نوافل پڑھ کر فرائض کا اہتمام پورا رکھیے. یہ مت سمجھیے کہ فرائض کی ضرورت نہیں. میں ساری بات پوری کہہ رہا ہوں کہ دھوکہ مت کھا جائیے. فرائض کا پورا اہتمام رکھیے، واجبات کا اہتمام رکھیے، سنن کا اہتمام رکھیے، پھر نوافل کا اہتمام رکھیے. پھر دیکھیے ماشاءاللہ نور علی نور. اور اسی طرح سے یہ ساری عبادات کرتے ہوئے پھر جو آپ ذکر اذکار کریں گے تو پھر دیکھیے کہ رنگ نکھر کر آئے گا. اور اگر خالی تسبیح پڑھتے رہے اور نماز نہیں پڑھتے، کچھ نہیں کرتے، تو وہ پھر معاملہ بہت ہی کا ہے. رنگ تو چوکھا جب ہی آئے گا جب ادھر کے سارے فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں اے انس، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. اللہ تعالیٰ مالک ہیں، رب ہیں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ اعلیٰ درجہ تو ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، لیکن یہ درجہ تو سب کو حاصل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ احسان کا درجہ ہے. سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ تو عبادت کر اس طرح کہ گویا اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ حالت نہیں پیدا کر سکتا تو یہ تو یقین کر اور پیدا کر حالت کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سامنے موجود ہے. ان کی عبادت کر رہا ہوں، وہ میری ساری باتیں سن رہے ہیں، میں مناجات کر رہا ہوں، ان سے باتیں کر رہا ہوں، وہ جواب دے رہے ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. ایک ایک عبادت اور ایک ایک رکن، ایک ایک کام اس طرح سے توجہ اور دھیان کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو کام بہت اچھا ہوتا چلا جائے گا. قیام میں ہے تو اللہ کے سامنے، رکوع میں ہے تو اللہ کے سامنے، سجود میں ہے تو اللہ کے سامنے، اور جلسے میں ہے تو اللہ کے سامنے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں اور عبادت کرتے رہیں. پھر دیکھیے کہ وہ ایسی عبادت ہوگی زبردست کے گناہ سے روکنے والی ہو، اللہ تک پہنچانے والی ہو. اور خاص طور سے جب عبادت میں رہے، رکوع سجدہ صحیح کرے تو اس کے لیے ارشاد فرمایا، رکوع کرے تو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو اور انگلیاں کھلی رکھو اور بازو پہلوؤں سے ہٹے ہوئے ہو. گھٹنا جو ہے اس کے اوپر ہاتھ اس طرح رکھ لیں کہ پکڑنا بھی ہو جائے اور انگلیاں کھلی ہوئی بھی. اس لیے کہ حضور سے دونوں باتیں ثابت ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ گھٹنے پر ہاتھ رکھو اور آپ نے فرمایا گھٹنے کو پکڑو. تو اس کی صورت یہی ہے کہ اس طرح سے پکڑ بھی لے اور ہاتھ رکھ بھی لے تاکہ دونوں سنتیں ادا ہو جائیں. اور گھٹنے جو ہیں یہ کیا نام ہے، ہاتھوں کو ذرا کھلے رکھو، بدن سے ملا مت. فرماتے جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ کہ ہر عزم اپنے ٹھکانے پر آ جائے. سیدھا کھڑا ہونا، اس کے اندر بہت سے آدمی بخل کرتے ہیں کہ ذرا سے کھڑے ہوئے اور جلدی سے سجدے میں چلے گئے. یہ قوما کہلاتا ہے، یہ واجب ہے، اس کو بھی پوری طرح ادا کرنا چاہیے. سجدے سے پورے سیدھے کھڑے ہو اور سیدھے کھڑے ہو کر اس کے بعد جو ہے وہ اطمینان کے بعد پھر سجدے کے لیے جائیں. فرماتے سجدہ کرو تو چہرہ زمین پر رکھو، توبے کی طرح ٹھونگے مت مارو اور نہ لومڑی کی طرح اپنے بازو زمین پر پھیلاؤ. سجدہ بظاہر آدمی فرش پر کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ عرش پر کرتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے، اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. بندے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل اور فاصل نہیں ہوتی. اس وقت اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور یہ حدیث اور بات یاد آ جائے تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا. اور خصوصاً اللہ
تعالیٰ کی عنایت اور مہربانیاں کہ حرمین شریفین میں یہ بات یاد آتی ہے تو سر اور بھی زیادہ رگڑنے کو جی چاہتا ہے. تو اس لیے سجدے کی حالت بہت زیادہ قرب کی حالت ہے کہ بندہ اپنے کو جتنا ذلیل سے ذلیل کر سکتا تھا اللہ کے سامنے اس نے ذلیل کر دیا. یہ پیشانی پہلے مضمون مفصل سن چکے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتی، اللہ کے سامنے جھکنے میں کوئی اس کو اعتراض نہیں. پیشانی زمین پر جھکا دی، رکھ دی، رگڑ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ رہا ہے، حال سے بھی اور قال سے بھی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے اور بالا ہے. میں کم ترین حقیر ترین ہوں، میں نے اپنی پیشانی اپنے رب کے سامنے رگڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو قرب کی حالت ہے بندے کی اللہ تعالیٰ کی، وہ یہی سجدے کی حالت ہے. پھر فرمایا کہ ٹھونگے مت مارو، جلدی جلدی سجدے سے. بعض آدمی اٹھتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اٹھے پھر جلدی سے چلے گئے، اور بعد یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ زمین پر ہی رکھتے اور جلدی سے چلے جاتے ہیں. اب تو میں کیونکہ رکتا نہیں، پہلے جب مسجد میں رکتا تھا عصر سے مغرب تک تو بہت آدمیوں کو دیکھتا تھا، آخر وقت میں آئے اور بالکل مرغے کسی ٹھونگے مارتے تھے، سوچے گھر میں آیا. اور اسی طرح سے لومڑی کی طرح سے فرمایا کہ زمین پر بازو مت پھیلاؤ، سجدہ کرو تو بازو جو ہے وہ اوپر رکھو، زمین پر مت پھیلاؤ. اور فرمایا کہ سجدے سے اٹھاؤ تو کتے کی طرح سے مت بیٹھو، یعنی زمین پر سرین رکھ کر گھٹنے کھڑے کر کے مت بیٹھو. اس طرح سے ہاتھ دیکھ دیے اور یہ نیچے رکھا زمین پر، تو یہ کتے کا بیٹھنا ہے. کتے کو بیٹھا ہوا دیکھ لیجیے، آگے کے دونوں ہاتھ کھڑے اور پیچھے وہ آرام سے بیٹھتا ہے. تو اس طرح سے بیٹھنے سے منع کرنا. فرماتے ہیں بلکہ سرین کو دونوں قدموں کے درمیان رکھو اور قدموں کے ظاہری حصے کو زمین پر لگاؤ. اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی طرف التفات نہیں فرماتے جس کا رکوع سجود مکمل نہ ہو. اگر ہو سکے تو ہر وقت باوضو رہا کرو کہ اگر اسی حالت میں موت آ جائے تو شہادت نصیب ہوگی. وقت تھوڑا رہ گیا اور مضمون تھوڑا سا باقی ہے، اس وقت سن لیجیے. فرماتے ہیں اے انس، گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ پر سلام کہا کرو، جس سے تجھے اور تیرے گھر والوں کو کثیر برکت حاصل ہوگی. گھر میں جب جایا کریں آپ اور ہم تو سلام کیا کریں. گھر والا کھولنے پر چاہے ہمارے چھوٹے بچے آئیں یا بڑے آئیں یا گھر والی آئیں، کوئی بھی آئیں، ہم گھر میں داخل ہو اور کہیں السلام علیکم. اسی طرح جب واپس جایا کریں، باہر نکلا کریں، جب بھی کسی کام کے لیے گھر سے نکلو تو جس مسلمان پر بھی نظر پڑے تو اس کو سلام کرو، جس سے ایمان کی لذت دل میں پیدا ہوگی. اور باہر پھرتے پھراتے کوئی گناہ اور قصور ہو جائے تو اس کی بھی تلافی ہو جائے گی. اے انس، کوئی رات اور صبح ایسی حالت میں مت گزارو کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق بغض اور کینہ موجود ہو. فرمایا یہ میری سنت ہے، یعنی میرا طریقہ ہے. آپ نے اتنی نصیحتیں فرما کر فرمایا یہ میرا طریقہ ہے، یعنی آپ اس پر عمل پیرا ہے، اپنے شاگرد سے فرما رہے ہیں. اور ہمیں آپ کو سب کو بالواسطہ فرمایا کہ سب اس پر عمل کی فکر کرو، یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور میرے ساتھ جنت میں ہوگا. حضور کا ساتھ دل چاہتا ہے کہ نہیں؟ میں چہرے کا دل چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو. تو ساتھ نصیب ہونے کے یہ سارے نسخے ہیں. اور فرمایا اے انس، جب تو میری ان نصیحتوں کو یاد کرے گا اور اس پر عمل پیرا ہوگا تو موت سے بڑھ کر کوئی بھی تجھے محبوب نہیں ہوگی، اسی میں تیرے لیے راحت اور آرام ہے. اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کینے اور کھوٹ کو دل سے نکالنا میری سنت ہے. لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک و صاف کرے، کیونکہ یہ بہترین اعمال میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. دلی دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اور سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دیں.
مجدد الملت حکیم الامت حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے بھروسے کانوں میں ڈالے دیتا ہوں، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے تو وہی دل میرا چاہتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل چاہتا ہے گھول گھول کے پلا۔ آپ حضرات اتنی طلب سے آتے ہیں، مستورات ماشاءاللہ وہ طلب سے آتی ہیں، ان کو بھی یہ نصیحت ساری کی ساری جو ہے ان کو بھی ہے کہ پردے کا خیال کریں، حلال کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کریں، اور اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے امتی ہونے کا ہم سب ثبوت دینے کی پوری کوشش جاری رکھیں۔ ظاہر ہے کہ کما حق ہو تو کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن اپنی کوشش تو پوری جاری رکھیں، اور جب پوری کوشش جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے واپس حصہ بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتے، محروم نہیں کرتے، جو طلب والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی عطاؤں کا تو عالم یہ ہے کہ جو گمان ہوتا ہے بندے کو، جو اس کا خیال ہوتا ہے، جو اس کی ایک سوچ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم صل